اچھا جی، ایک ہم نے پروگرام آپ کے لیے کیا تھا راہوں کی غلط فہمیاں. تو آ، یہ راہوں کی غلط فہمیوں کا ایک دوسرا حصہ ہے. وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جہالت لا علمی اور پھر من گھڑت قصے، مطلب جو سمجھ میں آئی وہ اڑا دی. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کا قصہ ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی رواج سا بن گیا ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا بولو اور اتنے سال ہا سال تک بولتے رہو، اور اس شدت کے ساتھ جھوٹ بولو کہ وہ سب کو سچ لگنا شروع ہو جائے. اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ میں آپ کو کہانی اس کی سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے 1900 میرا خیال ہے 68 کی بات ہے کہ کراکرم ہائی وے بننے کا پروگرام بنا، اور وہ ہائی وے جو تھی وہ کاشغر، چین کے شہر کاشغر سے مانسہرہ تک آنی تھی. اور 1970 کی دہائی کے اندر وہ کام چلتا رہا، اور یہ کوئی 12-13 سال کی بڑی انتھک محنت کے بعد یہ سڑک بنی، اور جس کو لوگوں نے کہا کہ جی ایٹھ ونڈر آف دا ورلڈ ہے، دنیا کا 8واں عجوبہ. کیونکہ وہ جس قسم کے پہاڑوں سے گزر رہی ہے، وہاں ان کو کاٹ کے وہ سڑک بنانا، جہاں پہ کہ سڑکیں پہلے تھیں ہی نہیں. ایسے ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے وہ جیپ ٹریکس تھے اور بڑے خطرناک تھے. تو وہاں پہ سڑک بنانا، تو یہ اس کا نام پہاڑوں کی مناسبت سے انہوں نے کراکرم ہائی وے رکھ دیا. اور یہ پاکستان آرمی کے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کا کارنامہ تھا، چینی انجینئرز کے ساتھ مل کے. اچھا، اب جناب آپ کو سڑک یہ مکمل ہو جاتی ہے کوئی 1979-80 کے اندر میرا خیال ہے. اور پہلے کچھ سال جو ہیں اس کے اوپر آمد و رفت کی اجازت نہیں ہے، عام آمد و رفت کی. یعنی کہ چین سے بھی سرکاری ٹرکوں پہ کچھ سامان آ جایا کرتا تھا، اور پاکستان سے بھی سرکاری ٹرک ہی جا سکتے تھے، یا وہ پرائیویٹ ٹرک جن کو سرکار کی اجازت ہوتی تھی. تو یہ اس قسم کا آنا جانا تھا. 84-85 کے اندر انہوں نے حکومت پاکستان اور چین نے مل کے کہا کہ جی اس کو سڑک کو اب ٹورسٹ کے لیے کھول دیا جائے. اور مجھے اس طرح سے سال کا یاد ہے کہ 1985 میں میرا ایک ہم نام دوست کراچی میں رہتا تھا اور پی آئی اے میں کام کرتا تھا. تو وہ سلمان جو ہے وہ چین گیا کاشغر تک، اور واپس آ کے اس نے بڑی داستانیں ہمیں سنائیں، اور سڑک کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا کہ راول پنڈی سے کیسے جاتے ہیں. اور پھر وہ تو خیر گلگت تک جہاز پہ گیا تھا اور وہاں سے آگے گیا تھا، تو بڑی داستانیں تھیں. اور اسی دوران میں یکا یک ہی آؤٹ آف دا بلو جسے کہتے ہیں، ایک آ گیا نام، یہ جی سلک روڈ ہے، یہ جی سلک روڈ ہے، یہ سلک روڈ ہے، یہاں سے سلک آیا کرتا تھا، یہاں سے سلک یورپ کو جاتا تھا. یہ ایک عجیب سا ڈرامہ بننا شروع ہو گیا. اور کسی کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہ سلک روڈ کب سے، یہ کب ایجاد ہو گئی سلک روڈ. خیر، اب وہ اتنا پکا ہو چکا ہے یہ جھوٹ کہ ہنزا والے تو جہاں سے ان کے وہ یہ کراکرم ہائی وے گزر رہی ہے وہ تو مانتے ہی مانتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اس سلک روڈ کے اوپر ڈاکے ڈالا کرتے تھے. تو انگریز بڑے پریشان تھے. ڈاکوں کی بات آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں. ابھی چند دن پہلے ہی میں اشکومن وادی میں تھا، جو کہ گلگت سے مغرب یعنی پچھم کی طرف ہے. وہ میں وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اصل سلک روڈ تو یہی تھا، وہ ہنزا والے تو ڈاکے ڈالا کرتے تھے نا، اس لیے سارا سلک ادھر سے ہی آیا جایا کرتا تھا. اب ہر کوئی سلک روڈ کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چمبڑ گیا ہے. تو چھوڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور سچ سننے کی بھی کسی میں سکت نہیں ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بات کیسے مشہور ہوئی کہ یہ سلک روڈ ہے. وہ اگر آپ گلگت سے نکلیں، اور میں ابھی آپ کو نقشے کے اوپر بھی دکھاتا ہوں، اگر آپ گلگت سے نکلیں اور ہنزا کی طرف جائیں تو گلگت سے کوئی 32-35 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف ایک چھلت نام کا ایک شہر آبادی آتی ہے. وہاں ایک دریا کے اس پار، آپ کی سڑک کراکرم ہائی وے تو اس پار ہے، وہ دریا کے اس پار یعنی مغربی کنارے پہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک رستہ پرانا نظر آتا ہے. اور وہاں پہ ایک تختہ لگا دیا گیا ہے
جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک تختہ پہلے بھی ایک پروگرام میں دکھایا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے محمد بن قاسم کے شہداء کی قبریں، جبکہ وہ 300 سال پرانی بلوچ سرداروں کی قبریں ہیں. تو یہاں پہ بھی تختہ لگا دیا گیا، اور آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے وہ تختہ لگایا گیا ہے کہ یہ پرانا سلک روڈ، وہ چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا تھا، آغا خان فاؤنڈیشن بھی اس نرغے میں آ گئی اور انہوں نے وہ تختہ لگا دیا. یہ آپ اس پرانی سڑک کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ آپ تختہ ہے. یہ میں آپ کو سٹل تھوڑی لمبی دیر کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ بھی شوق سے پڑھ لیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہر آنے جانے والے کے لیے سنایا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو رستہ ہے یہ تو صرف گلگت، یا ویسے تو نیچے سے ہی آتا تھا بابو سر پاس سے ہو کے، یعنی کاغان کے اندر سے بابو سر پاس کے رستے چلاس گلگت سے ہو کے آیا کرتا تھا، اور لوکل سفر اس کے اوپر ہوتے تھے، اور یہ ہنزا تک جاتا تھا. اور بلکہ ہنزا سے یہ خنجراب پاس کے رستے نہیں بلکہ منطقہ اور کلک پاسز کے رستے، جو کہ خنجراب سے پچھم کی طرف ہیں، مغرب کی طرف ہیں، وہاں سے یہ پار ہو کے تاشقرغان چین میں پہنچتا تھا، جو اب چینی ترکستان یا زنجانگ صوبے کا ایک شہر ہے. تاشقرغان سے پھر کاشغر چلا جایا کرتا تھا. اب میں آپ کو نا نقشے کے اوپر دکھا دیتا ہوں کہ یہ، اچھا دیکھیے یہ گلگت ہے اور ہنزا یہاں اوپر ہے. مجھے اینک لگانی پڑے گی لیکن میں اینک نہیں لگا رہا. تو یہ جو رستہ ہے نا یہ جاتا ہے یہاں پہ، چھلتا آتا ہے یہاں پہ، وہ پرانا رستہ ادھر مارک ہوا ہوا ہے، تختہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ جناب وہ سلک روڈ ہے، اور یہ رستہ یوں چلا جاتا تھا اور ہنزا سے ہوتا ہوا اوپر جا کے آخر کار تھوڑا سا مغرب کو ہوتا تھا اور منطقہ یا کلک پاسز سے ترکستان میں اتر جایا کرتا تھا. اب یہ نہیں تھا کہ جناب یہاں ابا گھر میں بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، بچہ آیا کہ ابا قافلہ آ رہا ہے، ابا نے ہاتھ پہنچے گھر سے باہر نکلا، قافلہ لوٹا، پھر ہاتھ صاف کیے اور آ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ کوئی قافلے نہیں لٹے کبھی بھی، کیونکہ یہاں تو قافلے گزرتے ہی نہیں تھے. یہ کوئی ٹریڈ روٹ، تجارتی رستہ تھا ہی نہیں. یہاں پہ جب انگریز پہلی بار آئے، انگریز تھے بڑے کیڑے، ہر چیز کے اندر گھس جایا کرتے تھے. یعنی اگر وہ گلگت آئے، اور بہت سارے انگریز گلگت میں آ کے انہوں نے کام کیے 1850 سے آنورڈز. اس میں ایک جان بڈلف کا نام ہے میرے پاس، یہاں اس کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے. پھر ڈیورینڈ جس کے نام پہ ایک لاہور کی سڑک بھی ہے، وہ یہ سارے لوگ وہاں پہ رہے. ہمیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہاں تو سلک کے، ریشم کے گودام بھرے پڑے ہیں، بڑا جناب کاروبار ہو رہا ہے، سلک روڈ ہے جی، سلک روڈ ہے یہاں پہ جناب، لٹ پڑی ہوئی ہے سلک کی. سلک کا کسی نے نام تک نہیں لیا. اچھا پھر اب فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آپ کو دوبارہ 1984 میں لے آؤں تو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی یہ جو بندے ہیں نا جو کہتے ہیں یہ سلک روڈ ہے، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ 1984 یا 85 کے سے پہلے کے کسی اخبار میں نکال کے مجھے دکھا دیں کہ قراقرم ہائی وے کا نام کبھی سلک روڈ تھا. جب سے بننی شروع ہوئی 1968 میں بننی شروع ہوئی، تو تب سے اس وقت تک کسی نے سلک روڈ کا نام بھی منہ سے کبھی نکالا ہو، کفر ہوگا اگر کسی نے نکالا ہوگا. اب یہ نام پڑا کیسے جناب؟ ہم چونکہ جھوٹ کے عادی ہیں نا، اور ہم نے ہر چیز جھوٹ پہ ہی نہیں ڈال کے نا، اس کی جھوٹ پہ ہی ہم نے کھڑی کرنی ہے. تو یہ جو ٹور آپریٹر لوگ تھے نا، جس میں ایک میرا بڑا پیارا دوست بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یار اس میں کوئی گلیمر ہونا چاہیے. قراقرم ہائی وے کیا ہے، پہاڑ کے نام پہ ہائی وے، اینو سلک روڈ بنا دو. تو انہوں نے یہ سلک روڈ والا جھوٹ ایجاد کیا. میں نے اپنے دوست کو 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک بار کہا، میں کہ یار یہ دیکھو، یہ اس سڑک کو بنانے کے اندر اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اتنی قیمتی جانیں ضائع تو نہیں ہوئی، کام آ گئیں کہ پاکستان کے جوان فوج کے
فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے اور چین کے جوان، آپ رستے میں جگہ جگہ قبرستان دیکھتے ہیں، کچھ چینیوں کے قبرستان ہیں، کچھ پاکستانیوں کے ہیں. زیادہ تر بیچارے جو پاکستانی ہمارے فوج کے جوان تھے وہ تو خیر اپنے اپنے گھروں میں جا کے دفن ہوئے، کچھ کی وہاں پہ بھی ہیں قبریں. تو میں کہتا تھا کہ بھائی گلیمر تو یہ ہے کہ یہ 8واں عجوبہ ہے دنیا کا، اور اتنے دلیروں نے اپنی جانیں دیں اس کو بنانے کے لیے. اس سچ کے اوپر کیوں نہیں آپ لوگ، اس کو کیوں نہیں آپ کو یہ گلیمر نظر آتا، اس کو گلیمر بنا کے کیوں نہیں تھوپتے اس سڑک کے اوپر، ایک جھوٹ کیوں ایجاد کرنا ہے. تو میرا دوست مجھے کہتا ہے او یار ساڈا سودا وک رہا ہے، تینوں کی ہے تو اپنا وچ ایک لچ تلدا رہنا، سچ سچ سچ، اے بند کرو بکواس. تو جو اسی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے گا، اے سلک روڈ ہی ہوئے گی. تو چنانچہ 1985 میں تو پکی وہ سلک روڈ، اور پھر اس کے بعد تو عام ہوگی. مارکو پولو صاحب کو بھی ایک صاحب نے ادھر گھسیڑ دیا کہ وہ بھی آیا تھا یہاں پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا تھا ایک بار 1997 میں کہ مارکو پولو جو ہے وہ ایک انگریز افسر تھا جو کہ 1860 میں گلمت میں آیا تھا. ہنزا کے نزدیک ہے گلمت. اچھا، اب قافلے لٹتے ضرور تھے اور لوٹنے والے بھی ہنزا کے لوگ تھے، اور ہنزا کے لوگوں کو ادھر چینی ترکستان میں یا زنجانگ میں وہ کہتے تھے کنجوتی. تو یہ کنجوت کے لوگ جو تھے یہ قافلے کہاں پہ جا کے لوٹتے تھے؟ اپنے گھروں سے نکل کے تو یہاں تو نہیں لوٹتے تھے. جو اصل سڑک تھی وہ جو جس کے اوپر ٹریڈ چلتی تھی وہ مشرق میں، اگر آپ ہنزا سے، اگر آپ گولڈن ایگل ہے نا جو کہ یہاں پہ پایا جاتا ہے، اور آپ اپنی رفتار پہ اڑتے ہوئے جائیں تو 200 کلومیٹر مشرق کو آپ کو، یعنی پورب کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایک درے کے اوپر پہنچیں گے جس کا نام کراکرم پاس ہے، جس کے عین اوپر سے آج کل پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیر کو بانٹ رہی ہے وہ کراکرم پاس کے اوپر سے گزرتی ہے. تو یہ جو کراکرم پاس ہے 18,000 کچھ 200-300 فٹ اونچی ہے. یہ یعنی پہلے تو استعمال ہوتی تھی، اس رستے سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، قافلے اونٹوں کے اوپر آتے جاتے تھے. لیکن جب پارٹیشن ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی یہاں پہ کچھ سال یہ ٹریفک چلتی رہی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے دونوں دیشوں کے درمیان چپکلش بڑھی، حالات خراب ہوئے اور وہ لائن آف کنٹرول اس کے اوپر سے گزر گئی، تو یہ پاس اب بالکل بند ہے یہاں پہ، کیونکہ انڈیا کی طرف اس کا زیادہ وہ ہے حصہ، یا اس کو پہنچنے کا حصہ زیادہ اس طرف ہے. تو انڈیا سے شاید کوئی ایڈونچررز جاتے ہوں گے، ہماری طرف سے آپ اب کراکرم پاس پہ نہیں جا سکتے. تو قافلے لٹتے تھے کراکرم پاس کے اوپر. میں آپ کو اب ایک نقشہ اور دکھاتا ہوں کہ وہ کراکرم پاس جب شری نگر سے چلتی تھی تو کارگل سے ہوتے ہوئے لداخ کا جو بڑا شہر ہے لے، وہاں جاتی تھی. اور آپ کو اب میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے اب کارگل اس نقشے میں نیچے کی جانب ہے دکن کی طرف، ساؤتھ کی طرف، اور یہ آپ کو لے نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے یہ موٹا سا دائرہ لگا دیا. اس کے شمال میں آپ جائیں تو کھردنگ لا آپ کو نظر آتی ہے، یہ کھردنگ لا ہے اور یہ گاؤں کھردنگ ہے. اور ایک انسیڈنٹل بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، 1900 میرے خیال ہے 29 میں چھپی ہوگی، اور وہ روداد ہے. ایک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی ان کی زبان سے کہ وہ امریکن تھے یا برطانوی تھے. زبان اتنی شستہ انگریزی ہے کہ جیسے صرف برطانوی اپر کلاس کے برطانوی ہی بولتے اور لکھتے ہوں گے. اس لیے مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ برطانوی میاں بیوی تھے. انہوں نے اپنے نام نہیں بتائے. کتاب کا ٹائٹل ہے دی ہمالیئن لیٹرز آف جپسی ڈیوی اینڈ لیڈی با. اب یہ جپسی ڈیوی اور لیڈی با تھے کون؟ یہ تو آپس میں میاں بیوی تھے لیکن تھے اپر کلاس کے، زبان سے بڑا پتہ چلتا ہے. اور پیسہ ویسا خوب تھا کیونکہ یہ کچھ 2-3 سال ادھر ایسے ہی اواگون پھرتے رہے. کبھی اسکردو سے نکلے تو بلتورو گلیشیئر سے کانکارڈیا تک چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر دریائے سندھ کے ساتھ سفر کرتے کرتے لے پہنچ گئے. وہاں جا کے تمبو لگا لیے. لے شہر سے باہر، لداخ کا بڑا شہر ہے لے انڈیا کے اندر،
تو وہاں پہ انہوں نے جا کے تمبو لگا لیے، اور وہ کوئی 2-3 مہینے وہاں پڑے رہے. ان کا ایک خانسامہ تھا جس کا نام شاید ابراہیم ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ بڑے بڑے کھانے روسٹ بنا بنا کے، کیک بنا بنا کے انہیں کھلاتا تھا. ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا نوجوان جس کا نام صرف راجر ہے، آخری نام کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو وہ چونکہ یہ ان کے خطوط کے اوپر مبنی ہے، تو راجر ایک دن ان جوڑے کو چھوڑ کے، یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی مڈل ایج کے ہوں گے، 40-45 سے اوپر کی عمر ان کی ہوگی، 45-50 کے لگ بھگ. راجر ان لوگوں کو چھوڑ کے خردنگلا، یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ خردنگلا کراس کر کے جب خردنگ گاؤں میں پہنچا تو اس نے کہا کہ جناب یہاں ایک گودام کے اندر ریشم کے بہت سارے میں نے تھان دیکھے، اور ساتھ میں یہ جسے فیلٹ کہتے ہیں، نمدہ بھی بے شمار ہے یہاں پہ جو چین سے آ رہا ہے، اور یہاں پہ افیم بھی آ رہی ہے چین سے. تو وہاں بڑی موج تھی کسی زمانے میں. اور یہ لوگ، اگر ادھر سے اب آپ شمال کی طرف چلے جائیں تو آپ کراکرم پاس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اس سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ چین کا وہ جو لنگسی تھانگ پلین ہے، سوڈا پلینز ہیں، بے آب و گیا، کڑوا پانی، برے حالات، کچھ نہیں اگتا، اور بلندی بھی خاصی سطح سمندر سے اوپر 15-16 ہزار فٹ کی. تو وہاں سے آپ ہوتے ہوئے کارغلک، یارکند، اور پھر آگے چین میں کسی بھی جگہ مشرق کو چلے جاتے تھے تو آپ مین چین کے اندر، اور مغرب کو آپ جاتے تھے تو کاشغر اور پھر سمرقند وغیرہ کی طرف بھی نکل سکتے تھے. اچھا، تو یہ جو کنجوتی لوگ اس رستے کے اوپر جب آپ کراکرم پاس پار کرتے تھے تو وہاں کنجوتی بیٹھے ہوتے تھے چھپ کے، اور وہ آپ کو لوٹ لیا کرتے تھے. اچھا، اب اگر آپ اس سے تھوڑا مشرق کو آ جائیں تو یہاں کہانی کے اندر میں ایک چھوٹا سا اور اس میں وہ بھی فٹ کرنا چاہتا ہوں اینگل. وہ یہ کہ 1861 میں ہنری ہیوشم گاڈون آسٹن جو تھا وہ نقشہ سازی کر رہا تھا یہاں پہ. اس نے K2 کا بھی وہ کیا، اور K2 کئی سال اس کے نام سے گاڈون آسٹن، ماؤنٹ گاڈون آسٹن بھی کہلاتا رہا. تو گاڈون آسٹن یہاں پہ نقشہ سازی کر رہا تھا. اور ایک ہمارے پاس گلیشیئر ہے، اگر آپ اسکولے بلتستان کے اندر اسکولے سے مشرق کو جاتے ہیں، بیفو گلیشیئر آتا ہے پہلے شمال مغرب کو جاتے ہوئے، پھر آپ اگلا جو گلیشیئر ہے وہ پنما کہلاتا ہے، اور پنما اوپر جا کے ایک یو ٹرن سا بناتا ہے، اور پھر آگے ایک درہ ہے. اس درے کی داستان میں آپ کو ایک اور اس میں سناؤں گا، کیونکہ وہ میں نے ایک سفر کیا تھا اور کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. لیکن آج ہم آپ کو صرف اس پنما گلیشیئر پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ اگست کی 22 تاریخ کو سن 1861 کے اندر ہنری ہیوشم گاڈون آسٹن اپنے خیمے میں بیٹھا ڈائری لکھ رہا تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ پہاڑ سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے ہیں. ہنری ہیوشم نے کہا کہ اوئے یہ کنجوتی آ گئے ہمیں لوٹنے کے لیے. تو وہ تیار ہو گیا لڑائی، یا بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے. تو وہ جو بندے اتر کے آئے، بڑے انہوں نے خوبصورت کوٹ پہنے ہوئے تھے، اچھے بوٹ پہنے ہوئے تھے، اور وہ اب وہ بھی دور بندے انہوں نے دیکھا کہ آگے تمبو لگے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا لے بھئی یہ تو کنجوتی بیٹھے ہیں، یہ ہمیں لوٹ لیں گے. خیر وہ ڈرتے ڈرتے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب ہوئیں. وہ یہ جگہ ہے، یہ شنگ چکپی کا کیمپ گراؤنڈ ہے. یہاں گاڈون آسٹن اس دن اگست کی اس شام کو بیٹھا ہوا تھا. بادل تھے، برف باری ہو رہی تھی، اور موسم بہت خراب تھا. وہ جو آگے ایکسپلور کرنے جانا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر پایا، تو وہ یہاں بیٹھ کے اپنی ڈائری لکھ رہا تھا جب یہ 3 لوگ اتر کے آئے. تو خیر وہ ڈرتے ڈرتے جب دونوں کا آمنا سامنا قریب ہوا تو جو گاڈون آسٹن کے ساتھ بندے تھے انہوں نے کہا یہ تو اپنے بلتی ہیں، یہ وہ فلانے کا چاچا ہے، وہ فلانے کا ماما ہے. وہ 3 بندے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم تو وہ بلتی لوگ ہیں نا جو کہ جا کے یارکند میں آباد ہو گئے تھے کچھ سال پہلے یا دہائیاں پہلے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اس رستے سے آتے ہیں. اور آپ یقین کریں پائن کہ یہ کنجوتی لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ شخص کام ندی جو ہے نا اس کے اندر وہ ہماری تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لوٹ لیتے ہیں. سر جی ہم تو دن کو چھپ جاتے ہیں اور ہم رات کے اندھیرے میں سفر کرتے ہیں،
اور روٹی روٹی ہم کوئی پکا نہیں سکتے، کیوں؟ دھواں دیکھ کے کنجوتی آ جاتے ہیں لوٹنے کے لیے. اور بڑی بری حالت ہے. اب یہ 1861 کی داستان ہے. اچھا، گاڈون آسٹن نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ وہاں پہنچتے کدھر سے ہیں؟ کنجوت تو وہ اتنا 200 کلومیٹر پرے یار شخص گام سے، یا 150 کلومیٹر. تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ آتے کدھر، جن بھوت ہیں کیا ہیں، ہمیں تو وہ ملتے ہیں مار بھی دیتے ہیں جی، اور چھین لیتے ہیں سارا سامان. عورتیں اگر ہمارے ساتھ ہوں تو وہ لے جاتے ہیں پکڑ کے، انہیں وہ غلامیوں کی منڈیوں میں بیچ دیتے ہیں. تو بڑا ظلم ہے. بڑا حیران ہوا. خیر گاڈون آسٹن نے جو رپورٹ لکھی تو اس میں اس نے یہ بھی بتایا. تو برطانوی جو یہ تھے اب حکمران، اب ایسٹ انڈیا کمپنی حکومت ختم ہو گئی تھی، راج کا دن تھے برطانیہ کے، ملکہ وکٹوریہ کے وہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی پتہ تو کرو یہ کدھر سے آتے ہیں، یہ اڑ کے آتے ہیں، کس رستے پہ آتے ہیں. تو خیر سال گزرتے گئے، فاسٹ فارورڈ کر کے 1861 سے ہم 1887 میں آتے ہیں. 1887 کے اندر ایک نوجوان لیفٹیننٹ جس کا نام فرانسس ینگ ہسبینڈ تھا، اور جو کہ مری میں پیدا ہوا تھا، اور اس وقت 1887 میں وہ کوئی 20-21 سال کا تھا. تو وہ چین میں منچوریا، چین کا جو منچوریا ہے وہاں سے وہ انڈیا کا سفر کر کے آ رہا تھا. تو اس کو حکم بھیجا گیا یہاں سے شملہ سے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم نے کراکرم پاس کے رستے آنا ہے، کراکرم پاس سے نہیں تم آؤ، وہ تو ایکسپلور ہو چکی ہے اور اس کی نقشہ سازی بھی ہو گئی ہے. وہ جو مستاغ پاس ہے نا، جو بلتستان کو زنجان کے ساتھ ملاتی ہے، شخص گام ندی کے وادی میں سے گزر کے، وہ تم ایکسپلور کر کے ہمیں بتاؤ کہ وہ مستاغ پاس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، کنجوتی وہاں سے جاتے ہیں کہاں سے پہنچتے ہیں. چنانچہ فرانسس ینگ ہسبینڈ جو ہے وہ اس نے اپنا کارگلک تک تو اس نے آنا ہی آنا تھا، پھر وہاں سے اس نے رستہ بدل کے کراکرم پاس کو جانا تھا. اس نے تھوڑا مغرب پچھم کی طرف کا رستہ لیا، اور ایک گائیڈ لیا اس نے یارکند سے ایک گائیڈ لے کے آیا جس کا نام ولی بتاتا ہے، اور وہ ولی بلتستان کا تھا. اور اس نے کہا کہ جی میں نے 20 سال پہلے مستاغ پاس کے رستے میں ایک بار آیا گیا ہوں بلتستان. تو وہ اس کے ساتھ آیا اور وہ خیر اسکولے پہنچ گیا. وہ پوری روداد اس کی ایک بڑی مزیدار کتاب ہے، دی ہارٹ آف اے کانٹیننٹ، اس کے اندر ہے. لیکن یہاں سے بھی انہیں سمجھ نہیں آئی ینگ ہسبینڈ کو کہ یار یہ کنجوتی آ کہاں سے رہے ہیں جو یہ شخص گام ندی میں بھی پہنچ جاتے ہیں 150-200 کلومیٹر دور اپنے گھر سے. اس نے بھی اپنی رپورٹ کوئی لکھی اور انگریزوں کو سرکار کو دی. تو بڑا سٹ پٹائے. تو 2 سال بعد انہوں نے یعنی 1889 کے اندر انہوں نے ینگ ہسبینڈ سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم ہنزا جاؤ اور وہاں سے کوئی نا تگڑم لڑا اور پتہ کر کے یہ نکلتے کدھر سے، پہنچتے کیسے ہیں یہ جن بھوت جو ہیں کنجوتی. چنانچہ 2 سال بعد 1889 کے اندر فرانسس ینگ ہسبینڈ گلگت سے ہوتا ہوا ہنزا پہنچا، اور پتہ کیا تو کسی نے اسے بتایا کہ سر جی یہ جو ہے نا شمشال یہاں سے مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف، وہاں پہ جو ہے رستے ہیں. چنانچہ فرانسس ینگ ہسبینڈ جو ہے وہ شمشال جاتا ہے. یہ آپ شمشال کا رستہ دیکھ رہے ہیں، یہ شمشال کے رستے پہ میں چلا رہا ہوں. یہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اور ایک اونچا درہ ہے جسے شمشال پاس کہتے ہیں، اور جو کہ 15,500 فٹ اونچا ہے. آج میں فٹوں میں پھنسا ہوں، میٹروں میں نہیں بات کر رہا، تو وہ آپ لوگ اس پہ اعتراض نہ کیجیے گا. کبھی میٹروں کی بات کرتا ہے کسی ڈاکیومنٹ اپنے ایپیسوڈ میں اور کبھی فٹوں میں آ گیا، تو وہ ذرا آج میٹروں کی بات ہے، فٹوں کی بات ہے. تو وہ یہاں سے وہ ہے اتر کے جب ادھر پہنچتے ہیں، اب نقشہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک ندی ہے جس کو انگریزوں نے
اوپرانگ لکھ دیا, OPRANG. اصل میں نام ہے اوب رنگ. آب رنگ, پانی کے رنگ کی, نیلے رنگ کی وہ ندی تھی. آب رنگ ندی جو ہے نا وہ تھوڑا سا شمال کو جا کے ایک بڑی ندی میں ملتی ہے جس کو شخص گام کہتے ہیں. شخص گام, یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نام کیا ہے. میرے دوست حسن حسرت صاحب اسکردو کے ایک بڑے عالم ہیں, بلتی زبان کی کتابیں بھی لکھی ہیں, انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شخص گام کا مطلب کیا. وہ دلچسپ ہے, وہ پھر کبھی. تو وہ شخص گام ندی کے ساتھ چلتے چلتے, اور اب آپ یہ دیکھیے, یہ تصویریں میں نے 2006 میں اتاری ہیں, یہ جو اب آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ شخص گام ندی کی وادی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کی جو کنارے ہیں وہ ایسے جیسے کہ کسی نے چھری سے کاٹ کے سیدھے بنائے ہوئے ہوں. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اگر آپ دریا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں, نیچے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں یا تو پہاڑ اس طرح کا بالکل سیدھا کھڑا پہاڑ ہے کہ وہاں کوئی رستہ کٹ ہی نہیں سکتا. آپ کو کسی صورت بھی جو ہے نا وہ ندی کے اندر ہی چلنا ہوگا. اور تھوڑی سی اس کی کیفیت میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو وہ جو کنجوتی تھے وہ ہنزا والے, وہ اس ندی کے ساتھ چلتے 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 وہ 150 کلومیٹر, یہاں سے تو خیر کم ہو جاتا ہے, وہ کوئی 125 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے وہ اس رستے پہ پہنچ جاتے تھے جہاں سے بلتی لوگ آیا کرتے تھے, آغیل پاس. وہ آپ کو اگلی کسی اس میں ہم نے سنانی ضرور ہے داستان. تو وہ بلتی لوگ آیا کرتے تھے اور پھر مزید مشرق کو جاتے تھے. تو وہ مین ٹریڈ روٹ جو تھا, جو شری نگر, کارگل, لے, کاراکرم پاس سے اتر کے آپ کا بھلا ہو جائے پہنچتا تھا کارغلک اور وہاں سے یارکند. تو وہ اس رستے پہ جا کے چھپ جایا کرتے تھے اور وہاں لوٹ مار کرتے تھے. اب یہ واقعی جن بھوت تھے یہ جو ہنزا کے لوگ تھے کہ وہ اپنے وہاں سے چلے, اور یہ سفر اس طرح کا ہے کہ اگر انہوں نے شخص گام ندی کے اندر سفر کرنا ہے تو بھرپور گرمیوں کے موسم میں وہ نہیں کر سکتے. یعنی اب بھی جون, جولائی اور مڈ اگست, یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ آپ شخص گام ندی میں نہیں سفر کر سکتے. جو چین سے K2 کلائم, نارتھ فیس کلائم کرنے آتے ہیں ایکسپیڈیشنز, وہ اس سے پہلے آ جاتی ہیں, مئی سے پہلے, اور پھر یہاں کلائم کرنے کے بعد ٹکی رہتی ہیں یا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے انہیں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, کیونکہ ندی پھر ٹھاٹھیں مارتی ہے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پانی ہی پانی ہوتا ہے, اور ایسی ٹھاٹھیں مارتی ہے کہ بندہ اس میں اتر نہیں سکتا. اب یہ ہنزا کے لوگ دیکھیے مئی سے پہلے آتے ہوں گے, یہاں جنگل بیابان ہے, یہ جو 150 کلومیٹر کا سفر ہے اس کے اندر نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کوئی آبادی نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے ساتھ خوراک لے کے آتے ہوں گے, پھر ان کے پاس بندوقیں بھی ہوتی ہوں گی, وہ کوئی شکار کرتے ہوں گے, لیکن آٹا تو کھانا لازمی ہے نا, آٹا لے کے آتے ہوں گے, کچھ اور وہ اپنا لوازمات زندگی کے, کوئی سامان, سردی کا وہ جگہ ہے وہاں پہ, کبھی مئی جون میں بھی برف پڑ جاتی ہے, تو سارا کچھ ان کے پاس, وہ کتنا وزن اٹھا کے لے کے آتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ 2 کوہان والے اونٹ ہوتے ہوں, لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے. لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ 3 مہینے کے لیے ایک بار آ گئے ہیں نا, اب وہ گھر نہیں واپس جا سکتے, وہ اب ایک قسم کی قید میں ہی ہیں. اور وہ یہاں رہ کے قافلے لوٹتے تھے, اور پھر جب ندی اترتی تھی اگست کے بعد, برفیں پگھل جاتی ہیں نا, تو ندیاں, پہاڑی ندیاں تو برفوں سے چلتی ہیں, تو وہ جب ندی اتر جاتی تھی تو وہ پھر اپنا قافلہ لوٹ مار والا لے کے واپس جایا کرتے تھے. اور جو تھم تھا ہنزا کا, بادشاہ کو تھم کہتے ہیں ہنزا کے اندر, تو وہ تھم کی خدمت میں پیش کرتے تھے. ظاہر ہے سارا کچھ نہیں کرتے ہوں گے, کچھ گھر وچ ہی جا کے رکھ لیندے ہون گے پہلے ہی, یا راہ چ کتے لکو کے آندے ہون گے کہ سارا کچھ ہی بادشاہ کو دے دیں. اچھا, تو اب جب فرانسس ینگ ہسبینڈ نے اگر یہ آپ کا شمشال کا درہ نہ ڈھونڈا ہوتا اور اسے نہ پتہ چلتا کہ یہاں سے شمشال پاس سے آپ اتر کے جا سکتے ہیں اوب رنگ نامی ندی, اور پھر وہاں سے شخص گام میں, اور پھر آپ جہاں مرضی پہنچ جائیں, تو یہ کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ پہنچتے کیسے ہیں. اگر کسی کو اس وقت پتہ ہوتا کہ ہیلی کاپٹر ایجاد ہو جائیں گے تو انہوں نے کہنا تھا یہ شاید انہوں نے پہلے ہی ہیلی کاپٹر ایجاد کر لیا ہنزا والوں نے. بہرحال وہ ہوا یہ کہ انگریز حکومت نے جو اس وقت
تھم تھے جو بادشاہ تھے ہنزا کے، میر صفدر علی، انہیں کہا کہ جناب یہ آپ بند کرائیں، ہماری جو ٹریڈ چین کے ساتھ چل رہی ہے وہ تو ساری لوٹ مار کا شکار بنتی جا رہی ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے، ہمارا سارا کام خراب ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں کروں گا، تم لوگ جو چاہتے ہو کر لو۔ تو انہوں نے، انگریزوں نے 1891 کے اندر ہنزا کے اوپر حملہ کر دیا اور میر صفدر علی کو وہاں سے شکست دے کے بھگا دیا۔ وہ غریب اپنے بیویوں اور بچوں کو لے کے منطقہ پاس کے رستے تاشقرغان سے ہوتے ہوئے کاشغر پہنچا، اور پھر کہیں 1928-30 کے لگ بھگ بیچارہ قسم پرسی غربت کے عالم میں وہاں کاشغر میں ہی فوت ہو گیا۔ اب ہنزا والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہانی تو سن لی کہ جی لوٹ مار ہوتی تھی، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ، اور ابھی تک نہیں پتا۔ وہ ایک صاحب ہیں، میرے ایک آرٹیکل کے جواب میں انہوں نے لکھا بھی کہ جی یہ تو، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو لوٹ مار کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں سے کوئی قافلہ، ہم سلک روڈ تو یہی ہے، یہیں سے سلک آتی تھی تو ہم ساری لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے نہیں تھا۔ وہ کھردنگ لا سے، آپ کو میں نے بتایا کہ راجر نامی ایک نوجوان نے 1928 کی اپنی چٹھی میں لکھا کہ کھردنگ لا میں، کھردنگ گاؤں میں ایک گودام کے اندر اس نے بہت سارا سلک دیکھا، ریشم دیکھی اور چیزیں بھی دیکھی، اور جو اصل جو ریشم کا ہندوستان میں پہنچنے کا رستہ تھا مغلوں کے زمانے سے، تو وہ تھا چین کا جو یونان پروونس ہے، وہ یونان گریس کو نہیں میں کہہ رہا، یہ یونان پروونس ہے جو کہ برما یا میانمار کے بالکل شمال میں، اتر میں ہے، وہاں سے وہ برما لایا کرتے تھے اور وہاں سے ہندوستان میں سلک آیا کرتی تھی۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ سلک روڈ تھی یہاں پہ جو ہنزا میں گزرتی تھی کہ یہاں پہ لوٹ مار ہوتی تھی۔ لوٹ مار 200 کلومیٹر پرے ہو رہی ہے، ایویں اپنے ذمہ لئی جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی ٹور آپریٹرز نے مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بول دیا تو وہ جناب رائج ہو گیا۔ انگریزوں نے بھی، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ اس کی وہ کر دوں کہ جی انگریزوں نے گلگت میں سلک کا یا ریشم کا ایک دھاگا بھی نہیں پایا تھا جب وہ آ کے یہاں رہے۔ اگر یہ سلک روڈ ہوتی تو بڑے بڑے گودام ہونے چاہیے تھے سلک کے۔ تو آج کی داستان جو کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ راہوں کی غلط فہمیوں کی دوسری قسط ہے، اس میں یہ داستان ہم آپ کو اس کا سچ بتانا چاہ رہے تھے۔